بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میرا دوست ایک عبداللہ، وہ آج کل پاکستان کی ٹرپ کے اوپر آیا ہوا ہے، تو مجھے ملا ایک رات، تو بڑا افسردہ تھا، ڈپریس تھا، پریشان تھا۔ تو میں نے پوچھا یار اتنے عرصے بعد 3-4 سال بعد پاکستان چکر لگا رہا ہے، خوش ہو، اپنے لوگوں سے مل رہا ہے، اپنے ملک کے اندر ہے، اچھے اچھے کھانے ہیں، وہی لوگ ہیں، مسجدیں ہیں، تمام لوگ موجود ہیں، اتنا ڈپریس کیوں ہے؟ تو کہنے لگا یار جب سے آیا ہوں انسان ڈھونڈ رہا ہوں اور مل کو ہی نہیں رہا، تو کیا کروں؟ اچھا، میرے لیے بڑی تعجب کی بات تھی۔ میں نے کہا سارے انسان ہی گھوم رہے ہیں نا، سارے کے سارے آگے پیچھے چلتے پھرتے انسان ہی ہیں، تجھے انسان ہی نہیں مل رہا ہے، پاگل ہے کیا بات کر رہا ہے؟ تو میں نے اس کو پوچھا، میں کہا اچھا، وہ خاموش ہو گیا۔ میں کہا اب اس کو روتی شکل کو اور رلاؤں گا۔ تو میں کہا اچھا بتا بھیا، انسان کہتے کسے انسان کہتے ہیں، تاکہ میں بھی ڈھونڈوں، مجھے پتہ لگے، میں خود ہی انسان بن جاؤں تیری باتیں سن کے کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا بھیا دیکھو، انسان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں میلوں دور سے نظر آنی چاہیے۔ میل دور سے بندہ نظر چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کو ریڈ فلیگ کی طرح دور سے نظر آ جائیں گی، یا اس کو آپ وائٹ فلیگ کہہ لیں، اچھی بات ہے۔ تو اور اگر یہ نہیں ہے نا آپ میں، تو ساری چیزیں چھوڑ کے بندوں کو بس اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ 3 چیزیں اس میں کسی طریقے سے آ جائیں، تاکہ وہ انسان کہلانے کے لائق تو ہوں، انسان بن کے جینے کے لائق تو ہوں۔ پہلی چیز ہے اونیسٹی، ٹروتھفلنس، سچائی۔ انسان کا بچہ ہے نا، اس میں سے سچ نکلے گا، جھوٹ نہیں نکلے گا۔ وہ ہر بات میں سچ بولے گا، سچا وعدہ کرے گا، سچی بات کرے گا، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ سے ملے گا، سچائی کے ساتھ کاروبار کرے گا، دشمنی بھی کرے گا نا تو بھی سچائی کے ساتھ کرے گا۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے پاکستان میں تو ظرف والے دشمن بھی ملنا بند ہو گئے، دوست تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پہلی چیز سچائی آپ میں ہونی چاہیے۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی کہ اپنے شہد کو پانی نہ کریں، سچ بولا کریں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے وہ نفع بخش ہوگا، وہ بینیفیشل ہوگا۔ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کے آگے سے کوئی بندہ گزر گیا اللہ کا، تو آپ آرام سے سکون سے جائیں گے اس روڈ کے اوپر سے کہ یار وہ بندہ اللہ کا گزر گیا ہے یہاں سے، تو روڈ پہ کوئی ضرر دینے والی شے نہیں ہوگی۔ کوئی پتھر ہوگا تو اس نے ہٹا دیا ہوگا، کوئی کانٹا ہوگا تو اس نے اٹھا لیا ہوگا، کوئی جھاڑی ہوگی تو اس نے صاف کر دی ہوگی، میری راستہ کلیئر ہے۔ آپ کسی اسٹاپ پہ رکتے ہیں اگر موٹر وے کے اوپر، تو آپ واش روم یوز کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی انسان اس سے باہر نکل کر گیا ہے، تو اس حالت میں تو واش روم چھوڑا ہوگا نا کہ آپ اس کو یوز کر سکیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہ ہو۔ آپ روم کسی کو سونے کے لیے دے دیتے ہیں مہمان کو، وہ جب صبح اٹھ کے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا یار انسان کا بچہ گیا ہے تو روم صاف کر کے گیا ہوگا، واش روم بھی صاف ہوگا، کمبل رضائی فولڈ کر کے گیا ہوگا، تکیہ اپنی جگہ کے اوپر ہوگا، کشن اپنی جگہ کے اوپر ہوگی۔ تو ہر چیز شخص کے لیے، ہر مخلوق کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ اس کے راستے میں کوئی کتا آ جائے اور پیاسا ہو تو گاڑی سے اتر کے اس کو پانی پلا دے گا۔ اس کے راستے میں کوئی پودا آ جائے اور وہ سوکھ رہا ہو تو کیا کرے گا، اس پودے کو پانی ڈال دے گا۔ کوئی شاخ بیل کوئی ٹوٹ کے گری ہوئی ہوگی تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے گا کہ واپس گرو کرے گی۔ کوئی نہ کوئی ٹہنی ہوگی، اس پہ کوئی چیپی لگا دے گا، سنی پلاس لگا دے گا، کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ ہر شخص سے اس کو فائدہ ہوگا، خدا کی تمام مخلوق کو، وہ آب و ہوا ہو، انوائرمنٹ ہو، چرند ہو، پرند ہو، آبی حیات ہو، پودے ہوں یا انسان ہو، سب سے اس کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ تو پہلی چیز اس میں سچائی ہوگی، دوسری چیز اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، تیسری چیز اس میں ادب ہوگا۔ یہ ادب اتنے کوئی کام کی چیز ہے نا، یہ اگر آ جائے بندے میں نا تو بندہ بہت راہ طے کر لیتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کرام دیکھے ہوں گے کہ ان کے جو شیوخ تھے وہ عالم نہیں تھے، انہیں درس نظامی نہیں کیا ہوا تھا، مفتی بھی نہیں تھے، اس کے باوجود ان کے شیخ تھے۔ اب درباروں پہ چلے جائیے، حضرت داتا گنج بخش پہ چلے جائیے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ السلام، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر، آپ پاک پتن شریف چلے جائیے، آپ لال شہباز کے مزار پہ چلے جائیے، کسی اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ چلے جائیے، کہیں پر بھی چلے جائیے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، تو لاکھوں لوگ وہاں سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ان میں سے کس کے پاس پی ایچ ڈی تھا، کس کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی تھی، ان میں سے کون شخص ارب پتی تھا، ان میں سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کس کو آتی تھی، ڈیٹا سائنس کسے آتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ سادہ سے لوگ تھے، سادہ سی بات کرتے تھے، اللہ نے قبولیت بخش دی ادب کی وجہ سے۔ ادب تھا، حسن ادائیگی تھی، پتہ تھا کہاں سچ بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کسی کو تبلیغ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اعمال سے تبلیغ کیسے ہوتی ہے، اخلاق سے تربیت کیسے ہوتی ہے۔ زبان کا نمبر تو ان کے پاس آتا ہی نہیں تھا، بولتے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ ہم زبان سے بولتے رہتے ہیں، اخلاق اور اعمال کے اوپر کام نہیں کرتے۔ تو یہ 3 چیزیں میرا دوست عبداللہ کہتا ہے اگر کسی شخص میں آ جائیں تو انسان کہلانے کے قابل ہے اور لائق ہے۔ سچائی، نفع بخشی کہ نفع بخش بنے، اس پہ ہونا چاہیے۔
تو ہمیشہ سچ بولتا ہو، ہمیشہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو اور ادب سے بات کرتا ہو، حسن ادائیگی اس کے اندر ہو۔ تو اب میرے سوال ذہن میں بہت سارے آتے ہیں، تو میں نے بولا یار اگر اس میں کسی میں نہیں ہوئی 3 چیزیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ بندے کی زندگی میں ایسا کیا ہو رہا ہو کہ بندے کو پتہ ہو کہ ان 3 میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس نے کچھ نہ کچھ گھپلا کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا جن لوگوں کی زندگی میں 3 چیزیں نہیں ہوتی، دوسری 3 چیزیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ تو ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی چیز ہے نا تو بندے کو سوچنا چاہیے، رک جانا چاہیے کہ کہیں غلطی ہو چکی ہے، کچھ زیادہ بول چکا ہوں، کچھ غلط کام کر چکا ہوں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی سے دعاؤں کی اور عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر استغفر اللہ، بس ختم، جان چھٹی، بس یہ دعا رہ جاتی ہے ان کی زندگی کے اندر۔ وہ دعاؤں پہ رج کے مانگ نہیں سکتے، اپنے رب سے مانگنا بھول جاتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، اول تو ملتی نہیں نماز، مل جائے اگر تو ایک میکینیکل پروسیس ہوتا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ ختم السلام علیکم، اس کی لذت، اس کا خشوع و خضوع ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کی اور عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے ان کے اوپر تنہائی کا عذاب آتا ہے، وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہیں گے۔ وہ جب اکیلے ہوں گے انہیں مختلف خوف وساوس چیزیں آتی رہیں گی، کبھی مال کا خوف ہوگا، کبھی جاب کا خوف ہوگا، کبھی عزت کا ہوگا، کبھی کسی چیز کا ہوگا، ایک نہ ایک قسم کا خوف گھیرے رہے گا۔ وہ 10,000 آدمیوں کے بیچ میں بھی ہوں گے تو بھی تنہا ہوں گے، تنہائی کا عذاب ان کے اوپر پڑ جاتا ہے اور اس سے ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ملتا۔ تو تنہائی کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے، دعاؤں کی لذت، عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، کہنے لگا کہ ان شخصوں کی، لوگوں کی جو گناہوں کی توبہ ہے نا وہ حسرت میں بدل جاتی ہے۔ تو میں کہا یار سمجھے نہیں ہے کیا مطلب؟ کہ ان لوگوں نے پاس میں گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا ماضی کے اندر، تو بندہ ان گناہوں کو کر کے توبہ کرتا ہے کہ اللہ سے معاف کر دے، نہ سمجھی تھی، غلطی تھی، بہک گیا تھا، جذبات میں آ گیا تھا، وہ گناہ ہو گیا، اللہ سے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اب یہ توبہ ان کی حسرت میں بدل جائے گی۔ بندہ بولے گا یار کیا زبردست موقع تھا، آدھا گناہ ہوا، کاش 1 گھنٹہ اور مل جاتا نا تو مزے آ گئے تھے۔ تو یہ پتہ نہیں ہے بھائی کے ساتھ یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا، کیا موقع لگا تھا۔ اب وہ ان گناہوں کو یاد کر کر کے ان کی حسرت کے اندر زندگی برباد کر دیں گے۔ اگر آپ کی زندگی سے دعاؤں کی لذت ختم ہو گئی ہے، تنہائی کا عذاب آپ کے اوپر آ چکا ہے اور آپ گناہوں کی حسرت میں زندہ ہیں، تو میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کسر رہ گئی ہے، انسان بننا ابھی باقی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگیوں میں برکت ڈالیں، آپ بھی انسان بن سکیں، میں بھی انسان بن سکوں۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔